ہماری کائنات پھیل رہی ہے، یہ بات تو یقیناً سب کو پتہ ہوگی، لیکن 1990 کے دہائی میں ماہرین نے ایسی دریافت کی جس کے بعد فلکیاتی میدان میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس دریافت سے پہلے ماہرین یہ تو جانتے تھے کہ یہ کائنات بگ بینگ میں ہونے والے پھیلاؤ کے نتیجے میں بنی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 13 ارب سال بعد اس کا پھیلاؤ کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن نتائج تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ 1998 میں ہونے والی اس دریافت میں فلکیات کی عالمی ٹیم نے حصہ لیا، جس میں امریکہ کے ایسٹرو فزسسٹس بھی شامل تھے۔ یہ سائنسدان ایک سپر نووا، جسے سپر نووا ٹائپ 1A کہتے ہیں، اس سے آنے والی روشنی کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب ایک ستارہ اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے اور وہ اپنے مادے کو خلا میں ہر طرف پھیلا دیتا ہے، جس کے بعد اس مادے سے نئے ستارے بن جاتے ہیں، اور اس دھماکے کو فلکیات میں سپر نووا کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، جن میں ٹائپ 1A اور ٹائپ 2 شامل ہیں۔ سپر نووا ٹائپ 2 میں ہمارے سورج سے 8 گنا بڑا ستارہ پھٹتا ہے، اور وہ پھٹنے کے بعد یا تو نیوٹرون سٹار بن جاتا ہے یا پھر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 1A میں ستاروں کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جن میں سے ایک بونا یعنی چھوٹا ستارہ ہوتا ہے، اور اس کا ساتھی کوئی بھی دوسرا ستارہ ہو سکتا ہے۔ جب دوسرا ستارہ اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے تو چھوٹا ستارہ اس کی سطح سے میٹر کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، اور جب اس چھوٹے ستارے میں میٹر کا وزن سورج سے 1.4 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ستارہ زوردار دھماکے کے نتیجے میں پھٹ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ 1929 میں سب سے پہلے مشہور سائنسدان ایڈوین ہبل نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس کے بعد بہت سے مذہبی اور سائنسی نظریات غلط ثابت ہوئے۔ اس کائناتی پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ٹیم میں موجود ماہرین نے 3 خیالات پیش کیے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کائنات کے پھیلاؤ میں وقت کے ساتھ کمی ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر نووا کی جو روشنی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کم پھیلتی ہے تو جو ستارے ہیں وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی روشنی ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، اگر کائنات کی روشنی ایک مخصوص رفتار سے پھیل رہی ہے کہ جس کا سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہوا ہے میتھمیٹکس کے لحاظ سے، تو اسی مطابق اس کی روشنی ہمیں نظر آئے گی، اسی رفتار سے۔ تیسرا، اگر کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی ہو رہی ہے، یعنی وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ستارے ہم سے دور جائی جا رہے ہیں۔ دوستوں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ستاروں کی روشنی ہے وہ کافی دیر بعد ہم تک آئے گی، کافی بلین سال کا سفر طے کر کے ہم تک آئے گی، تو روشنی میں کمی ہو رہی ہے۔ دوستوں، سائنسدانوں نے پھر تحقیق کرنا شروع کی، اور انہوں نے اس وقت زمین سے جو سپر نووا ہے ابھی جو موجود ہے اس کا اندازہ لگایا کہ وہ کتنی دور ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے جب ان لوگوں نے اس چیز کو ناپا دوربینوں کی مدد سے، ٹیلیسکوپ کی مدد سے، تو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو روشنی ہے وہ زمین تک کافی دیر بعد پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ دوستوں، سائنسدانوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ انہیں پہلے تو یہ لگا کہ شاید ان کی دوربین خراب ہے، تو ان لوگوں نے جب دوسرے سپر نووا کو دیکھا تب بھی یہی نتیجہ آیا، اس کی روشنی کافی دیر بعد زمین تک پہنچی۔ تو سائنسدانوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، جس سے سائنسدان حیران رہ گئے۔ لیکن دوستوں، سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی عام دھماکہ ہوتا ہے تو اس کا میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں جا کے رک جاتا ہے، وہ دھماکہ رک جاتا ہے، ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے، اور ہماری کائنات بھی تو بگ بینگ یعنی ایک دھماکے کا نتیجہ ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں کمی آ ہی نہیں رہی ہے۔ دوستوں، یہ سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک بہت بڑا سوال تھا، اور سائنسدانوں کو اس نے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ تو سائنسدانوں کا اس وقت یہی بڑا سوال تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو کائنات کے پھیلاؤ میں تیزی لے کے آ رہی ہے۔ دوستوں، سائنسدانوں نے اس کو ڈارک انرجی کا نام دیا، کہ جو نظر نہیں آتی۔ دوستوں، ڈارک یونیورس میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ان نون ہے، جو نا نظر آنے والی ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے، اس کے اثرات دنیا میں ہو رہے ہیں۔ دوستوں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ڈارک انرجی موجود ہے اور کائنات کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو اتنے اربوں سالوں کے بعد سورج زمین سے دور کیوں نہیں چلا گیا، یا پھر ستارے ابھی تک کہکشاؤں میں موجود کیوں ہیں،
ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ ہماری جو نیبر گلیکسی ہے یعنی اینڈرومیڈا، ہم ملکی وے میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دونوں یہ قریب آ رہے ہیں، جبکہ کائنات کا تو پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات جتنی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے چیزیں، اتنی ہی تیزی سے یہ دور بھی جاتی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت ڈارک انرجی یعنی پھیلاؤ، ڈارک میٹر یعنی قریب آنا، ان دونوں کے بیچ میں کائنات میں جنگ چل رہی ہے۔ یعنی ہم جس سولر سسٹم کے اندر رہتے ہیں اور زمین ہمارے سورج سے جتنی دور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈارک میٹر زیادہ ہے اور یہاں پر ڈارک میٹر ڈارک انرجی سے سٹرونگ ہے۔ ہمارے سولر سسٹم کو اسی ڈارک میٹر نے بنائے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈارک میٹر کی زیادہ چلتی ہے، اسی لیے یہاں پہ جو ہے سب کچھ سٹیبل ہے۔ سارے سیارے اور ستارے یہاں پہ تقریباً ایک ساتھ ہیں، تو یہاں پہ ڈارک میٹر زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے سیارے ہمارے سورج کے ساتھ سٹیبل ہیں۔ جبکہ دوستوں، اگر ہم دوسری کہکشاؤں کا جائزہ لیں تو وہ ہمیں کافی فاصلے پہ نظر آتی ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈارک انرجی کا زور زیادہ ہے، وہاں پہ پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے اور جو گلیکسیز ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ آخر میں دوستوں، میں یہی کہوں گا کہ سائنسدان ابھی کائنات کے کافی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع ہوئے ہیں اور کائنات کے ان گنت راز ہیں۔ یعنی اگر ہم کوئی اسکائی فائی مووی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذرا تھوڑا ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن دوستوں، سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر چیزیں اسکائی فائی سے بھی اوپر ہیں، ایسی حیران کر دینے والی چیزیں ہیں کہ جو اسکائی فائی موویز کے اندر بھی نہیں ہوتی، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسی ہوش با انکشافات ہیں یونیورس کے اندر کہ جو ہماری سوچ سے بھی اوپر ہیں اور سائنسدان انہی کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنسدان کبھی ان کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا پائیں گے؟ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔